الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے انسان کو مالا مال کیا ہے. ان تمام خوبیوں میں سے ایک بہترین اور بہت اچھی اور بہت طاقتور خوبی وہ شرم و حیا ہے. شرعی نقطۂ نظر سے شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی اور برے کام اور ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. دین اسلام نے حیا اور شرم کی اہمیت کو خوب اجاگر کر کے لوگوں کے سامنے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے تاکہ ایک مومن اور ایک ایمان والا بندہ اور ایک ایمان والی بندی باحیا اور شرم کے ساتھ اپنے آپ کو معاشرے میں امن و امان اور سکون کے پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ کہ بس حیا یہ ایمان کا جزو ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر کہ حیا خیر اور بلائی ہی کی موجب ہوتی ہے، اسی کو وہ دعوت دیتی ہے. گویا انسان جس قدر شرم کے ساتھ اور باحیا بن کر زندگی گزارے گا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائے گی. حیا ان صفاتوں میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں اور کل قیامت کے دن وہ جنت کا حقدار بنے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان
والایمان فی الجنۃ والبضاء من الجفاء والجفاء فی النار. یہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. بے حیائی جفا ہے اور جفا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو یہ ہمارا آج کا یہ عنوان اور آج کا موضوع ہے زنا کے اقسام. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے حیا اور شرم کی اور پاک دامنی کی اہمیت کی کچھ ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ہر انسان میں حیا اور شرم کی اور پاک دامنی کی صفت ہونا ضروری ہے. کہ حیا کی وجہ سے انسان کے قول اور فعل میں حسن و جمال اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. باحیا انسان مخلوق کی نظر میں پرکشش بن جاتا ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ بھی اس کو مقبول بندوں میں شامل کرتا ہے. قرآن کریم سے بھی اس کے بہت سارے ثبوت ملتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی نیک لڑکی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی تو اس کی چال میں بڑی شائستگی اور بڑی میانہ روی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ شرمیلا پن اور عورت کی اس لڑکی کی یہ صفت اتنی اچھی لگی کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ کہ اور آئی ان کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی. یہاں غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ جب باحیا انسان کی رفتار و گفتار اس کی چال ڈال اللہ کو اتنی پسند ہے تو اس کا کردار اور اس کا کیریکٹر اور اس کے اخلاق کتنے مقبول اور محبوب ہوں گے. لہذا جو آدمی حیا جیسی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتا ہے. ایسے انسان سے بھلائی کی امید رکھنا بھی بیکار ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذ لم تستحی فاصنع ما شئت کہ جب شرم نہ رہے تو پھر جو چاہے تیری مرضی جو چاہے وہ کر. اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان اور بے شرم انسان کسی ضابطے اخلاق کا وہ پابند نہیں ہوتا. اس کی زندگی بغیر لگام والے اونٹ کی طرح ہوتی ہے. حیا اور شرم ہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیا اور شرم پاک دامنی لازم اور ملزوم ہے. ان دونوں میں چولی دامن کا یہ ساتھ ہے کہ اس حقیقت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے. تو آدمی اس موجودہ دور میں اور موجودہ حالات میں اپنے آپ کو اتنا بے شرم بنا لیا, اپنے آپ کو اتنا بے غیرت بنا لیا, اپنے آپ کو اتنا گراؤنی حرکتوں میں ملوث کر لیا کہ وہ اللہ کی نظروں سے گر گیا, وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ انسان اس وقت زنا کے اتنے مہلک اور اتنے خطرناک گناہ میں مبتلا ہو گیا. اس کی وجہ سے آج ہماری سماج, ہماری سوسائٹیاں, ہمارا پورا کا پورا سماج اور معاشرہ اور پورا کا پورا محلہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہے. یہ ایک ایسا مضمون ہے, ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان پر اور اس مضمون پر جتنا بھی بولا جائے اتنا کم ہے. لیکن ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصراً طور پر کچھ اس کے اقسام اور کچھ اس کی قسمیں اور کچھ پرکار آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ایک مرد ایک عورت اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے, کہ ایک مرد نکاح کے ذریعے سے, شادی بیاہ کے ذریعے سے اپنی آنے والی دلہن اور اپنے آنے والی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے.
اور اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو مختلف طریقوں سے وہ پورا کر لیتا ہے. لیکن ایک مرد جو دوسرے خاندان کا تھا، ایک وہ عورت جو کسی دوسرے خاندان کی تھی، لیکن یہ اس سے پہلے ان کو دیکھنا حرام تھا، ان سے بات چیت کرنا حرام تھا. اب یہ نکاح کے ذریعے سے ان دونوں نے اپنی ازدواجی زندگی گزارنا شروع کیا ہے. اب یہ ایک دوسرے کے ذریعے سے، عورت مرد کے ذریعے سے، مرد اپنی عورت سے ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بقیہ صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ناجائز اور حرام اور زنا میں داخل ہے. زنا کی پہلی قسم ایک تو یہ ہے خود لذتی، کہ مرد یا عورت جب اپنے آپ ہی سے اپنی شہوت کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر اسے خود لذتی کہتے ہیں. کہ جب مرد اپنی سوچ میں، اپنی وچار میں، اپنی تھنکنگ میں کسی عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کے پلاننگ بناتا ہے، اس کے خیال کو جماتا ہے، یا کوئی عورت اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنی تھنکنگ میں کسی مرد کے ساتھ وہ خواہشات کو پورا کرنے کے اس تصور کو جمائے لے کر بیٹھتی ہے، تو اس سے اس کی جذبات کو گرم کرتی ہے. اس سے اس مرد کے اور اس عورت کے جذبات گرم ہوتے ہیں. نوجوان، آج کی نئی نسل اور آج کے اس ماڈرن زمانے میں نوجوان جو دین کی تعلیم سے دور ہے، وہ پھر ان کیفیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر اس خیالات کو پکانے کی وجہ سے، اس سوچ اور اس تھنکنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے پھر انسان سے اس کا ویریہ اور اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، جس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ان بے دینی کے زمانے میں اور ان حالات میں ہمارا نوجوان ایسی سوچوں میں مبتلا ہو کر، ایسے خیالات میں اپنے آپ کو لگا کر اس کے بدن سے منی خارج ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اوپر غسل فرض ہوا کہ نہیں ہوا. یہ زنا کی ادنا ترین قسم ہے. اس سے دل میں ظلمت، تاریکی اور اندھیرا پن پیدا ہوتا ہے. اس کو دل و دماغ کا زنا کہلاتا ہے. لیکن یہ زنا اور یہ زنا کی یہ قسم اور زنا کا یہ پرکار، آدمی اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، آہوزاری کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. دوسری قسم ہے جو اس وقت اس حالات میں خصوصاً ہمارے نوجوان جو زیادہ تر ان گناہ میں مبتلا ہیں، اور ان گناہ میں مبتلا ہونے کے باوجود انسان کو، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں. کہ کوئی مرد نفسانی خواہشات کے غلبے میں آ کر اپنے ہاتھ سے، اپنے عضو خاص سے اپنی شرمگاہ کو ہلا کر اس کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی منی کو نکالتا ہے، جس کو مستزنی کہتے ہیں، جس کو گجراتی میں ہست میتھون کہتے ہیں. یا کوئی عورت اپنی شرمگاہ میں اپنی انگلی ڈال کر یا کوئی ایسی چیز ڈال کر جس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات کو اس گندے طریقے سے اور ناپاک راستے سے اپنی خواہشات کو پورا کر لے، تو اسے بھی خود لذتی کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے. بلکہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرے بس وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء اس خود لذتی کی حرمت پر متفق ہیں. ان کے یہ چیز
وراء ذالک میں داخل ہے، یعنی یہ ناجائز و حرام ہے۔ ابو حبان اندلسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں فرماتے ہیں کہ اور جمہور ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالنے کی حرمت پر جمہور علماء متفق ہیں۔ یعنی یہ کیسی گندی حرکت ہے کہ نوجوان اور مرد اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں ہماری ان موجودہ نسل کو، نوجوانوں کو ان گناہوں سے اور ان حرکتوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نوجوان کو خود لذتی کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ جسمانی طور پر، بدنی طور پر اس کے برے اثرات اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اثر نوجوان کا چہرہ اور اس کام کے کرنے والے کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کی کتنی بھی کریمیں لگا لے، چاہے وہ دنیا کے کتنے بھی پاؤڈر لگا لے، لیکن اس کے چہرے پر رونق نہیں آ سکتی، اس کے چہرے پر نورانیت نہیں آ سکتی، اس کے چہرے پر خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ قدرتی چمک اور قدرتی نور چہرے سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اس کے رخسار اور اس کے گال بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ اور کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ انسان خون کی کمی کی وجہ سے دیکھنے والوں کو پہلی نظر ہی میں وہ بیمار لگتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھ لیں کہ ہر آدمی کا چہرہ پھیکا پڑا ہوا ہے، ہر آدمی کی خوبصورتی مرجھائی ہوئی ہے، ہر آدمی کی توانائی اور طاقتیں یہ کمزور پڑی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے جب یہ عادت بڑھتی ہے تو پھر مزاج میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات میں وہ غصے ہو جاتا ہے، چڑچڑاہن پن پیدا ہو جاتا ہے، جسم اور آدمی کا بدن ہر وقت تھکا تھکا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت سوتے رہنے کے پسند کرتے ہیں، لیٹنے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، انسان سست ہو کر پڑا رہتا ہے، کمزور بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کام چور بن جاتا ہے اور اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ چلنے پھرنے یا کام کرنے سے دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ آج دیکھو نوجوانوں کے اندر پھر ان کاموں کی وجہ سے، خود لذتی کی وجہ سے، زنا کے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دماغ میں بھولے پن کی اور بھول جانے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب یہ بھولنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو تعلیم اور تربیت کے اندر اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ وہ اسکول میں، کالج میں پڑھتا ہے، راتوں کو دیر تک یاد کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لیکن جب صبح میں بیدار ہوتا ہے ساری چیزیں 100 چیزیں یاد کی تھی، اس میں سے 2 باتیں یاد رہی اور 98 باتیں وہ بھول گیا۔ یعنی اس کا ذہنی کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، پھر اس کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہر وقت وہ پریشانی میں، بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ بلکہ آگے ایک بات یہ فرمائی کہ اس کا وزن کم ہوتے ہوتے اور اس کا بدن آہستہ ٹھنڈا پڑتے پڑتے اور اس کے بدن کی طاقت ختم ہوتے ہوتے وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھو، 10 سال کی عمر ہے، 15 سال کی نوجوانی ہے، 20 سال کی نوجوانی ہے، لیکن کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی پریشر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بدن کے اندر طاقت نہیں ہے، چلنے میں ہمت نہیں ہے۔ یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتا ہے، اپنی جوانی کو غلط کاموں میں ملوث کرنے کی وجہ سے وہ پھر وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ آپ تو ایک مریل کٹو نظر آتے ہیں،
ذرا سا کام کرتے ہیں آدمی تھک جاتا ہے، جوانی میں بڑھاپے جیسی حالت ہو جاتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے وہ کام کے وقت اس کا ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، جب وہ بیٹھنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پن آ جاتا ہے، اس کا ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو قبض اور قبضیات کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد اس کے قطرے بہنے کی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے دل و دماغ کو اور اپنی خواہشات کو غلط جگہوں پر استعمال کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جنسی اعتبار سے بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، اور ایک خطرناک بیماری جو موجودہ دور میں 100 میں سے 95% نوجوانوں کو یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے، لیکن آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ بیماری ہے سرعت انزال کی بیماری لگ جاتی ہے۔ یعنی تھوڑی کوئی سوچ آئی، تھوڑی کسی اچھی تصویر کو دیکھ لیا، تھوڑی کوئی خوبصورت شکل کو دیکھ لیا کہ فوراً آدمی کے بدن سے اس کی شرمگاہ سے وہ مزید جاری ہو جاتی ہے، اس کو پھر احتلام کی کثرت ہو جاتی ہے، اس کے عضو خاص میں اس کی شرمگاہ میں ٹیڑھاپن پیدا ہو جاتا ہے، شہوت کے وقت اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جب وہ بیماری اور یہ اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا تو پھر یہ آہستہ آہستہ اتنی یہ بیماری اس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہم بستری کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ ذلت اور خواری کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور جس طریقے سے مرد حضرات میں یہ سرعت انزال کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے موجودہ دور کی عورتوں میں اور موجودہ دور کی لڑکیوں میں، آج کل کی نوجوان لڑکیوں میں لیکوریا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ سفید پانی نکلنا۔ جس طریقے سے ایک مرد اپنی خواہشات کو غلط جگہ استعمال کرنے کی وجہ سے، غلط سوچ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، غلط تھنکنگ کی وجہ سے اس کو سرعت انزال کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے نوجوان عورتوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو لیکوریا اور سفید اور وائٹ پانی جو نکلتا ہے اس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری عورتیں اور ہماری نوجوان لڑکیاں اور ہماری نوجوان بہنیں پھر وہ آہستہ آہستہ ایسی اندر سے اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی پوری زندگی اس کا علاج کراتا ہے، لیکن یہ بیماری اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ آدمی دور سے لگتا ہے کہ بڑا طاقتور ہے، لیکن جب قریب میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ میرے بھائیوں، حق تعالیٰ جل شانہ کی شان کہ اگر انسان پھر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، ندامت سے اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ موجودہ دور میں ان حالات میں ہمیں یہ زنا کی جو پہلی قسم آپ کے سامنے ذکر فرمائی اور اس کے کچھ پرکار آپ کے سامنے بیان فرمائے، ہمیں اپنی زندگی پر، اور آج کل میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جن سے ہمارا تعلق ہے، وہ نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں، یا وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب یہ رمضان کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ نکاح کرنے والے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کے سامنے، یا وہ نوجوان جو چاہے اس کی عمر کم ہے لیکن وہ دیکھنے سے بڑے نوجوان لگتے ہیں، ان کے اندر خواہشات کا مادہ بڑھ چکا ہے، تو ایسے نوجوانوں کو اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور ایسی تھنکنگ اور ایسے لوگوں کی صحبتوں سے، ایسے لوگوں کی دوستیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔
ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ایسی سوچ میں، اسی لیے سب سے بڑی بات ہے قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن نے یوں نہیں کہا کہ زنا مت کرو، قرآن یوں کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ جو اسباب اور جو چیزیں جن کارن کی وجہ سے آدمی زنا میں زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ گندی سوچ، گندی تصویر کو دیکھنا، موبائل میں غلط فلموں کو دیکھنا، موبائل میں غیر محرم کی تصویروں کو دیکھنا، جس کے ذریعے سے انسان پھر عین گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے پہلے ہی سے اس چور کے دروازے کو روک دیا اور بند کر دیا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تاکہ تمہاری نظر اور تم غلط چیزوں کو دیکھو گے، غلط باتوں کو پھر سنو گے تو پھر تمہارے خیالات بنیں گے، خیالات کی وجہ سے تمہارے جذبات بنیں گے، جب تمہارے جذبات بنیں گے تم اپنے آپ کے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے، جس کی بنیاد پر آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ زنا کاری اور بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پھر آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر انسان اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہ اس گناہ کو پھر چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے ہی دن سے اس بات کی فکر کرنا چاہیے، اس بات کی محنت کرنا چاہیے، اس بات کی اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ زنا کے خیالات سے اور زنا کے وساوس سے اور زنا کے پلاننگ سے بھی اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو مرد کی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ایک مرد نکاح کے ذریعے سے اپنی آنے والی عورت اور زوجہ اور بیوی سے اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے، ایک عورت اپنے آنے والے شوہر سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر یہ مرد جو اپنی آنے والی اور اپنے ہونے والی بیوی سے خواہشات کو پورا کرتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ وہ اس خواہشات کو پورا کرتا ہے جس کو عین زنا کہا جاتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کو اپنی شدت اور برائی کے اعتبار سے ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں اگر کوئی مرد غیر محرم عورت کی طرف یا کوئی عورت غیر محرم مرد کی طرف شہوت بری نظر سے دیکھتا ہے وہ آنکھ کا زنا کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور ان کا آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان 7 آدمیوں کو، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ کوئی عورت جو اچھے خاندان والی، اچھے نسب والی اور خوبصورت عورت کسی مرد کو گناہ کی طرف مبتلا کرے اور اپنے زنا کی طرف اس کو مائل کرے اور وہ مرد یوں کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس ڈرنے پر، اس رکنے پر، اپنے آپ کو بچانے پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن ساری انسانیت پریشان ہوگی، نفس نفسی کے عالم میں ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی مرد کسی عورت کو زنا کی طرف دعوت دے اور وہ عورت اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے پکڑ کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک لے اور وہ یوں کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس گناہ کے کام کو نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کو، اس مسلمان اور اس ایمان والی بندی کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ ہے زنا کی قسم کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں اور آنکھوں کا زنا میرے بھائیوں اتنا خطرناک ہے کہ ایک آدمی بڑا تہجد گزار ہے، پہلی صف میں نمازیں پڑھتا ہے، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر معافی مانگتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، چلے پر چلے لگاتا ہے اور پورا سال دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگاتا ہے، اس کی کوئی 3 تسبیحات نہیں چھوٹتی، لیکن جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتا ہے اور ایک عورت برقعے کے اندر اگر وہ مسجد کے قریب سے گزرتی ہے اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے،
شیطان اس کی پوری راتوں کی تہجد کی عبادت کو، راتوں کی آہوزاری کو اور اس ذکر و اذکار کو وہ سیکنڈوں کے اندر اس کو ضائع و برباد کرنے پر وہ پوری محنت لگا دیتا ہے۔ اسی لیے آنکھوں کا زنا یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی عین زنا کرے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کوئی مجھے دیکھ لے گا، میری عزت کا کچرا ہو جائے گا، میری ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ لیکن آنکھوں کا زنا اتنا خطرناک ہے کہ ایک بچہ، ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ چل رہا ہے، ایک مرید اپنے شیخ کے ساتھ چل رہا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ چل رہی ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چل رہا ہے، ایک دونوں دوست اچھے اور دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے، کسی غلط چیز کی غلط یا کوئی غیر محرم آ رہی ہے یا کسی غلط باتوں کو دیکھنے کی سامنے نوبت آ گئی، تو آدمی اس وقت اگر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، ورنہ بازو والے کو، قریب والے کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے ساتھ میں رہنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا اس کی نظر کہاں ہے۔ تو یہ آنکھوں کا زنا یہ بہت بڑا خطرناک ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا ہی ہے، بد نظری کہلاتی ہے، جو انسان کو عین زنا پر لے جاتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے شہوت بری نگاہ سے غیر محرم کو دیکھ لیا، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں اس نے اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کانوں کا زنا سننا ہے۔ معلوم ہوا غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں جن سے بات چیت کرنا یا ہنسی مذاق کرنا یہ کان کا زنا ہے۔ ایک دوسرے کے بدن کو چھونا، اس کو پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی میں زخم کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی سخت بات بیان فرمائی۔ کپڑوں سمیت غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں بغل گیر ہونا، بوس و کنار کرنا اور ایک دوسرے کے اعضاء کو چھونا، ایک دوسرے کے بدن کے ساتھ کھیلنا، اور چاہے اس کے ساتھ انزال ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے ساتھ مزید نکلے یا نکلے، چاہے اس کے ساتھ منی نکلے یا نہ نکلے، یہ سب کچھ اعضاء اور بدن کے اعضاء کے زنا میں شامل ہے۔ توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو صحیح معنی میں ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے آج کل کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی ان گناہوں سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے حفاظت فرما، اے اللہ زنا کی نحوست سے، اے اللہ زنا کی، اے اللہ برائیوں سے، اے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ان مہلک خطرناک گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آج ہماری امت مسلمہ اور آج پوری سوسائٹیاں اے اللہ ان گناہوں میں مبتلا ہے، جس کی بنیاد پر کورونا جیسی خطرناک بیماریاں لاحق ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، قید خانوں میں محبوسوں کو باعزت رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ عطا فرما،
فرما. اے اللہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہدایت مقدر حکومت ہے اگر ان کے حق میں ہدایت مقدر ہے اللہ ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما. اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پھر اللہ ان ظالموں کی سرکوبی فرما, ان کی ناپاک سازشوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو خوش ہو جا, ہمیں اپنے محبوب اور نیک بندوں میں شامل فرما, ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمارے بھائی سلمان کی اس چینل کو قبول فرما, ان کی پوری ٹیم کو قبول فرما, ہم سب کے لیے نجات کا ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ جو باتیں کہی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, جو کہنے میں غلطی ہوئی کوتاہیاں ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.